کربلا میں نواسائے رسول فرماتے ہیں، اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسا حسین ہوں۔ آج 10 محرم کے دن دنیاوی دولت کے لیے میرے عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، میرے عباس کے بازو کاٹ لیے، میرے علی اکبر جو شبیہ رسول تھا اس کے کلیجے میں برچھی کو مار دیا، میرے 6 ماہ کے علی اصغر پہ بھی رحم نہ کیا، اس کو بھی تیر مار کے پیاسا شہید کر دیا۔ آج میں اس زمین و آسمان کے بیچ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے 1000 زندگیاں دیتا، 1000 اکبر دیتا، 1000 اصغر دیتا، تو میں سب اللہ کے دین پہ قربان کر دیتا اور میرے خون کا ذرہ ذرہ اللہ کے دین کی گواہی دیتا رہتا۔ تاریخ نے لکھا، فوج یزید سب زور زور سے ہنس رہی ہے، امام حسین کی خطبے کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، حسین سے فردن فردن نہ لڑو کیونکہ یہ علی کا شیر ہے اور میں نے حسین کی جنگ دیکھی ہوئی ہے۔ اس کربلا میں کوئی بھی حسین کو ہرا نہیں سکتا۔ 700 کا لشکر حسین کے دائیں طرف سے اور 700 کا لشکر حسین کے بائیں طرف سے اکٹھا حملہ کرے۔ تاریخ نے لکھا، علی کے شیر نے ایسے وار کیا کہ سب کے سب فنار ہو گئے۔ فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جب یزید کے بڑے بڑے بہادر امام حسین کے ایک ہی وار سے فنار ہوتے تھے تو فوج یزید بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے، اب لشکر سے حسین کو شہید کرنا ممکن نہیں، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالم خیام کو آگ لگاتے ہیں اور کچھ ظالم امام حسین علیہ السلام سے دور جا کر دور سے تیر، نیزے اور برچھیاں پھینکتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ حسین کو مار دے۔ جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جس کے پاس تلواریں تھیں وہ دور سے تلواریں مارتا رہا، جس کے پاس تیر تھے وہ امام حسین کا نشانہ لے کے تیر مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھاتا اور امام حسین کو مارتا۔ امام حسین علیہ السلام آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں، اے اللہ، اس 3 دن کے پیاسے رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھ۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ مولا حسین ذوالفقار کو روک دیتے ہیں اور ظالم مسلسل امام حسین کو نیزے اور تیر مارتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک ظالم امام حسین علیہ السلام کو پیٹھ میں ایسا نیزہ مارتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ امام حسین نہ گھوڑے کی زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو جاتا ہے۔ سب زور زور سے کہتے ہیں کہ ہم نے نواسۂ رسول کو شہید کر دیا۔ اتنے میں شمر کہے، دیکھ کیا رہے ہو، جاؤ حسین کا سر کاٹو۔ جو امام حسین کے قریب جاتا تو امام حسین کی آنکھوں میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور وہ رو کے واپس آ جاتا۔ شمر کہتا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ یہ حسین کا سر نہیں، بلکہ یہ سوچو کہ اس سر کے وزن جتنا سونا ہمیں یزید دے گا۔ بس قریب آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ خنجر رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب سننے کی کوشش کرتا ہے تو امام حسین کہہ رہے تھے، اے اللہ، تیرے اسلام کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ شمر ہنستا ہنستا امام حسین کی گردن کو کاٹتا ہے اور امام حسین کے سر سے امامہ اتار کے امام حسین
हुसैन के बालों से पकड़कर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे सवार करता है। फौजे यजीद झूमती जाती है। अहल बैत के ख़याम चल रहे थे। आले रसूल जमीन पे बैठ के रो रही थी। इतने में आवाज आती है, जाओ लूटो। सुना है कि रसूल अल्लाह के खानदान के पास कई कीमती सामान है। बस ख़याम में फौज आ जाती है। कोई रसूल अल्लाह का मामा लेके जाता है, कोई मौला अली की तलवार लेके जाता है, कोई बीबियों के सरों से चादरें छीन लेता है, कोई बीबी सकीना के कानों से बालियां खींच लेता है। इतने में आसमान रोने लगा, जमीन तड़पने लगी। इमाम सज्जाद ने जब देखा कि जमीन अपनी जगह छोड़ रही है, आसमान फटना चाहता है, तो आपने सजदे में सर रखा और अल्लाह का शुक्र करना शुरू कर दिया कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने आसमान पैदा किया। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने जमीन को बिछाया। ऐ अल्लाह, अपनी नेमतों को तमाम न करना। इन थोड़े से इंसानों की सजा आने वाली पूरी इंसानियत को न देना। इमाम सज्जाद सजदाए शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद इमाम हुसैन के लाशे को पामाल करने की तैयारी कर रही है। तारीख ने लिखा कि अरब के घोड़ों की आंखों पर पट्टी बांध के उनको भारी लोहे वाले नाल पहनाए गए ताकि इमाम हुसैन के जिस्म और हड्डियों को इतना पामाल करें कि इमाम हुसैन के जिस्म का एक भी टुकड़ा न बचे। सबकी लाशों को पामाल गाह पे बिछाया गया। कोई कहता है कि हम जनाबे अब्बास की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे क्योंकि इनकी वालदा हमारे कबीले से है। कोई कहता है हम अली अकबर की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे क्योंकि इसकी वालदा हमारे कबीले से है। कोई जनाबे जॉन की लाश लेके गया, कोई हबीब इब्न मज़ाहिर की लाश लेके गया, कोई जनाबे हुर की लाश लेके गया। तारीख ने लिखा सबकी लाशें हटने लगी, सिर्फ करबला की गर्म जमीन पे इमाम हुसैन की लाश पड़ी रही। ना कोई ये कहता है कि ये फातिमा का बेटा है, ना कोई ये कहता है कि ये अली का लाल है, ना कोई ये कहता है कि ये रसूल अल्लाह का नवासा है। बस घोड़े इमाम हुसैन की लाश को पामाल करना शुरू करते हैं। तारीख ने लिखा घोड़ों को इस तरह से दौड़ाया गया कि इमाम हुसैन की पसलियां टूट